اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رضي الله عنا محمد ما هو أهله. جیسے یہ کمرے میں وائرنگ ہوئی ہے اور اس وائرنگ کے اوپر آپ کہیں بھی بلب، پنکھا یا کوئی بھی الیکٹریکل اپلائنسز چلا سکتے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ میں یہاں پر مثال کے طور پہ میں ادھر وہ لگا دوں ہولڈر اور پھر بلب چلا دوں، چل جائے گا؟ تو وائرنگ میں لانا پڑے گا نا. تو دماغ میں بھی، اور دماغ میں جو ہیڈ آفس ہے اس سے پورے جسم تک وائرنگ ہوئی ہے. ان وائرس کو ہم نروز کہتے ہیں. ابھی جی میں لے لیتا ہوں انشاءاللہ. ان کو ہم نروز کہتے ہیں. نروز کو غالباً اردو میں اعصاب کہتے ہیں. پٹھے اور چیزیں ان کو مسل کہتے ہیں. تو شیخ ادھر بیٹھی گا. ان کو ہم کہتے ہیں کہ وائرنگ ہوئی ہے. تو اب دیکھو بیٹا، اس وائرنگ کے اوپر آپ جتنے مرضی بلب لگا لیں اور کوئی اور چیز روشن کریں، تو اللہ جل شانہ نے جو وائرنگ کی ہوئی ہے دماغ سے، اور وہ اس اب ہاتھ تک جاتی. دیکھیے یہ اللہ کے نام سے میں نے انگوٹھا یوں کر لیا، یہ وائرنگ ہے. اچھا بیٹا، جب یہ وائرنگ خراب ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی وہ شوق ہے، اس کو پیرالسس کہتے ہیں، فالج. اب بیٹا دیکھو نا، میں مثال دے رہا ہوں کہ ادھر سے ادھر تار جا رہی ہے، درمیان سے اب تار کاٹ دیں تو وہ تو جلتا رہے گا، یہ بجھ جائے گا. پھر بلب بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کی وائرنگ. اللہ جل شانہ نے آنکھیں بنائی ہیں بیٹا، اس ساکٹ میں رکھی ہیں. اچھا بیٹا، ایک ہوتا ہے برین کو کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہوتی ہے اسکل کو کیا کہتے ہیں؟ کھوپڑی. اچھا اگر یہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی برین رکھ دیتے اور اسکل نہ بناتے تو کیا ہوتا؟ کوئی آپ کو یوں مکہ مارتا تھا اور بچہ نیچے گرتا. اللہ جل شانہ نے کہا کیلا کھاؤ، اٹ از دا ریچسٹ سورس آف پوٹیشیم، اینڈ پوٹیشیم بڑا امپورٹنٹ الیکٹرولائٹ ہے. تو کیلا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ جل شانہ نے کیلے کے باہر کیا پیدا کیا ہے؟ چھلکا. اور چھلکی تو نہیں نا، چھلکا موٹا چھلکا. کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ چھلکا کیوں بنایا بیٹا؟ واٹ از دا امپورٹنس آف دس پیل، چھلکا؟ جی پروٹیکشن. ونڈرفل. اٹس دا آبجیکٹ از ٹو پروٹیکٹ. اچھا بیٹا، آپ جب کسی کو، جیسے اسد نے مجھے آج بہت عمدہ کھانا بھیجا، تو یہ مجھے وہ اپنا اخبار میں ڈال کے بھیج دیتے. اخبار میں نہیں ڈال کے بھیج سکتے کھانا، کوئی چکن، مرغا، وہ اپنا رائس انہوں نے بہترین ڈبوں میں ڈال کے دیا. تو مجھے میرا رزق آیا بہترین ڈبوں میں. تو بیٹا یہ جو مالٹے ہیں، سنترے ہیں، اور یہ جو بیٹا پوٹیٹو ہے، ٹومیٹو ہے، اور یہ اورنج ہے، یہ بنانا ہے، یہ ایپل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فوڈ ہے. اب فوڈ کس نے کہا جی؟ آپ نے؟ حضرت ٹھیک ہے. اچھا بیٹا یہ فوڈ ہے. اچھا ہم بیٹا اس کے فوڈ کا ترجمہ کرتے ہیں. ذرا کوئی اللہ والا ترجمہ کر دو اس کا. یہ فوڈ کس کو کہتے ہیں؟ اوے شاباش، رزق. ماشاءاللہ، اب آپ کو بڑی اچھی بیگم مل جائے گی.
اچھا فوڈ کہتے ہیں رزق کو، ہاں میں نے کہا انہیں خوراک کر دینا ترجمہ، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو رزق بھیجا ہے۔ شیخ آپ نے فوڈ کہا تھا، او کیا بات ہے، تبھی تو یہ فیض آپ کے گھر میں پھیلا ہے، تبھی تو یہ تبھی تو یہ فیض آپ کے گھر میں، آج ہم آپ کھانا بھی کھاتے رہے اور ساتھ باتیں بھی سناتے رہے، اور پتہ کہاں سے ہم نے باتیں سنائی آپ کی، یعنی آپ کی یعنی اور اس کی والدہ کی میرج سے پہلے کی باتیں سنائی کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں، اور وہ ہم نے وہ پتہ کون آئے تھے، شیخ الحدیث آئے ہوئے تھے، اور پتہ کیا وہ اللہ کی شان کہ حدیث میں آتا ہے کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ اچھا اب یہ اتنے بڑے شیخ ہیں کہ پاکستان میں چند ایک بڑے ہیں، حدیث قرآن اور جلالین کی یہ بیٹا شرح اور تفسیر۔ اچھا میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار کھانا تو اس وقت میرے پاس نہیں، اتنے پتہ لگا کھانا ہے، میں کہا یا اللہ، حدیث میں تھا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار، کہ تیرے گھر روزہ دار روزہ افطار کرے ہیں تیرا کھانا، میں کہا یار کھانا تو آ گیا۔ اچھا میں وہ کھانے کا انتظام کرنے لگا تو کھانا زبردست آ گیا، تو دیکھو اماں کو بتانا کہ تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دینا پیر صاحب نے تعریف کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے ہر روز کھانا بھیجتے رہو لیکن بہرحال یہ ہاں اچھا شی سٹنگ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ میں نے پھر ان کا ذکر کیا، پتہ ہے اسد میں نے کیا، میں نے کہا اسد کو نا، اسد از فیمس ان ہز یونیورسٹی اینڈ کالج کہ بیبی آف ماما، بیبی آف ماما، ماماز بوائے، ہاں ماماز بوائے۔ میں نے کہا وہ آ کے دیکھتی ہیں کہ اسد جو ہے وہ، میں نے کہا اس نے ہماری حفظ کیا، پھر سارا کچھ لوگ کہیں اسد سے کوئی لڑکی تو نہیں دوستی کر رہی، میں نے کہا ماما کو شوق رہتا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ ساری باتیں میں کر رہا تھا، وہ فوڈ آ گیا نا، میں نے کہا یہ تو بہت ہی صالحہ خاتون ہے، تو میں نے کہا وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا پاکیزہ ہے، میں نے کہا یہ مائیں تو سیلڈم ہے، حضرت وہ میرے ساتھی ہیں، وہ حضرت وہ بیکن ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں، تو ایل جی ایس میں پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی طرح ہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ایونٹس ہوتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، کنسرٹ، میں نے اس کے کل سپیلنگ بھی یاد کی اور معنی بھی سمجھا کہ بھی کنسرٹ کے کیا سپیلنگ ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ لگا حضرت کہ پتہ لگا کہ میں آپ کو لطیفہ سناؤں، حضرت آمینہ اسپیری یونیورسٹی بلاتی ہے بار بار 5 بار، کہتے ہیں حضرت جب میں آپ کو بلاتا ہوں، رجسٹرار کہتا ہے جب میں آپ کو بلاتا ہوں تو پھر 2 کنسرٹ بھی کرواتا ہوں، نہیں تو میرے اوپر وہ لبرل وہ الزام ایکسٹریمزم کا اور ماڈریٹ ہو جاتا، میں کہ سبحان اللہ۔ حضرت یقین جانیے وہ میرے سے بیعت بھی ہو گیا، مجھے کہہ لیا حضرت ہم اس طرح کر نہیں سکتے، مجھے پتہ لگا یونیورسٹی آف لاہور میں 30 ڈیز میں 30 کنسرٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، CONCERT، اردو میں کیا کہتے ہیں، ہاں میں تو ایونٹس کہتا تھا، کنسرٹ کا مطلب ہوتا ہے، پھر میں نے کنسرٹ کا معنی پوچھا، کل ہی پوچھا شاید، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے سنگنگ، یہ کنسرٹ میں سنگنگ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا مجھے حضرت یہاں بیٹھ کے نا فیکلٹی آئی میرے پاس، یقین یعنی پرنسپل بھی تھا، وہ بھی تھا، وہ بھی تھا، میں بڑا خوش ہوا، تو حضرت انہوں نے مجھے نہ کہا کہ آپ نا یونیورسٹی میں آ کے بیان کرے، وجہ یہ ہے کہ کیمرے لگے ہیں، ادھر آپ بیٹھ جائیں، کہہ لیا کیمریز لگے ہوئے ہیں، کیمریز لگے ہوئے ہیں، تو ان کیمرز میں جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں نا، وہ مناظر بڑے دل خراش ہیں، تو ہم آپ کو صرف انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو بیان کرنا ہے وہ بڑا مزے کا ہے، کہ لڑکے لڑکیوں سے نہیں، لڑکیاں لڑکوں سے ڈسٹنس رکھے، اگر سبحان اللہ، جس وقت آپ ان کو ایک کلاس رومز میں جمع کرتے ہیں، وہاں پر کلاس روم کی اسٹرینگتھ 30-35 ہے، تو اس میں 15-20 لڑکیاں ہوتی ہیں، اور وہ تو لیکچر تو آپ اکٹھا دیتے ہیں، آپ ان کو سیپریٹ کیسے رکھیں، کہیں گے نہیں جی اب ضروری ہو گیا کہ یہ نہ پھر پڑھتے نہیں، یہ معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا سر میں نے دیکھا تو میں نے کہا کیا فضول بات ہے، بھئی آپ نے
کو ایجوکیشن رکھی ہوئی ہے شریعت میں شریعت حرام ہے. حضرت میں کہتا ہوں اب نہ کوئی محمد علی جوہر اور کیا محمد علی جوہر شوکت علی ایسا بھی کوئی عالم ہونا چاہیے جو دھڑلے سے بات کرے. اپنی شوکت محمد علی جوہر کی بھی ضرورت ہے. بہت بڑے لوگ تھے حضرت جی, جب بات کرتے تھے نا انگریز منہ میں انگلیاں ڈال دیتے تھے. اتنے لاجیشنز تھے, اتنے کمال کے لوگ. حضرت انگریز سے کامتے تھے ان سے. تو میں نے کہا یار کوئی حق بات بھی کہنی چاہیے. اب حضرت میں اس پہ تلا ہوا ہوں, تنگ آ گیا ہوں اور تلا ہوا ہوں کہ یہ کو ایجوکیشن حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. بیٹا شجر میں تو ہم نے شوگر کوٹیڈ چیزیں کر لی نا کہ بھی او لیول, اے لیول, جو بھی آپ کہہ لیجیے, کالنز اینڈ آکسفورڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ. لیکن بیٹا اب میں نا اس کو جو دیکھ کے نا یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل کو ایجوکیشن حرام ہے. دوسری میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یونیورسٹیز کالجز کی ایک ایسی تعداد ہے جس میں داخلہ عورتوں کا لینا سریعاً حرام ہے. اور اس کے بالمقابل میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اوپر ایکسٹریمزم, ٹیررزم, آرتھوڈاکس, فنڈامنٹلسٹ کا الزام ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں ان بچیوں کو گھروں میں بٹھا لوں. اللہ ان کے لیے کافی ہے. حضرت تباہی مچی ہوئی. اچھا بہرحال پھر میں گیا, 80 بچیاں تھیں, 80 یا 70-80 تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک گروپ کو لیا ہے. حضرت اس سے پہلے ایک سیکیٹرسٹ اس کو بیان کر رہی تھی. وہ سیکیٹرسٹ بھی شاید بتا رہی ہوگی, وہی جو کہتے ہیں کہ یہ لڑکے پہلے مناسبت پیدا کر لیتے ہیں, پھر قریب کر لیتے ہیں, پھر اس کو اپنا ایبیوز کرتے ہیں, پھر یوز کرتے ہیں, دین تھرو دا گرل, یوز دا گرل, ایبیوز دا گرل اینڈ دین تھرو دا گرل. تو اس طرح کی باتیں. بہرحال میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہنے آیا. میں نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ جل شانہ نے جو اناٹمی آف فیمیل اینڈ اناٹمی آف میل کو میں نے بیان کیا. بڑی میچور بچیاں تھیں. اور میں نے کہا اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے جو انسٹنکٹ, پھر میں نے کہا اس کے اندر اللہ نے بیریئرز رکھ دیے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. یہ ساری چیزیں میں نے ان کو بتائیں. بہرحال وہ بچیاں سنتی رہیں, انہوں نے کویشچنس بھی کیے. لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی وہ سیکیٹرسٹ تھی. وہ نیکسٹ ڈے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ کے مجھ سے بحث ہوگی, تو اس کو میری بات زیادہ سمجھ آ گئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بچیوں کو کرنا, تو میں کہہ رہا تھا یار وہ اسد کی ایک ماں ہی ہے بس, اور تو دنیا میں نظر ہی نہیں آتی کہ جو پیچھے بھاگتی آئے کہ دیکھے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کسی کو بغل میں تو نہیں پکڑا ہوا. میں نے کہا واللہ کا شکر ہے, میں نے اس کا نقاب بھی پکڑا دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. رخصتی ہوگی حضرت, ظلم تو نہیں کیا آپ نے, ابھی نہیں ہوئی حضرت, آپ تو پھر رخصتی ہو گئی نا, ورنہ پتہ میں کچھ کہنے لگا تھا بے ادبی کی, میں موجود تھا. اللہ کا شکر ہو گیا, رخصتی بھی ہوگی. اب دیکھو کیسا پوری ایمان, اوہ ماشاء اللہ, اوہ وہ تو بھی بہت چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے. ٹھیک ہے ہو گیا, یہ بھی ہو جائے گی رخصتی, اللہ فضل فرمائیں گے. تو بہرحال حضرت یہ باتیں ادھر چلتی رہیں. تو بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اللہ جب انہوں نے مجھے کھانا بھیجا تو ڈبوں میں بھیجا تاکہ اس کی پروٹیکشن. اللہ نے تمہیں رزق بھیجا تو کس طرح بھیجا بتاؤ. لو بیٹا سب سے پہلے آپ ڈیفائن کرو چکوترا یعنی گریپ فروٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ چکوترا کیا ہے, یہ آپ نے بنایا ہے یا یہ کیا ہے, یہ میڈیسن ہے یا رزق ہے, یہ دوائی ہے یا یہ رزق ہے. اس رزق کو اللہ نے کیسے بھیجا ہے, اب یہ آپ بتاؤ. حضرت اس کی کمال پروٹیکشن ہے. حضرت ایڈیاں موٹیاں چھلڑاں پائیاں نے کہ جے چونچا بھی مارن تے انہوں تے جنہیں مرضی ہو تے سپرے کر لو تے اندر جاندہ کچھ نہیں تے اندر. حضرت اگے سنو, اگے بیٹا پتر وہ وچ کی ہے, between fruit and the peel there is a gulf foam which is intervening thing کہ جو انہوں چوٹ لگے تے انہوں نہ اتنے تک نہ پہنچے.
اور حضرت وہ جڑا گف ہے نا، ان دنیا خلقت لکم، ساری دنیا تہاڈے واسطے بنائی ہے، یہ تینوں اپنے واسطے۔ حضرت وہ جڑا چکوترے دا جڑا وہ وائٹ ہے نا بیٹا، لو جی امریکہ نے کیا ہے اینا زبردست ہے، کورنری آرٹریز نو کھولتا ہے، شریانہ جڑیاں بند ہوندیاں نے انہاں دا کولیسٹرول کم کرتا ہے تو انہاں نو کھولتا ہے۔ اور بیٹا اس کے اندر جس وقت آپ چکوترا کھاتے ہو تو الامان جو وائٹامن سی اور جو ہائی فائبر ڈائٹ، یعنی میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کھانا ادھر ڈیفینس میں، انہوں نے کہا جی گریپ فروٹ تو آپ گریپ فروٹ کا جوس پینا پڑے گا۔ 10 سال کی پہلے کی بات ہے، میں آج وہ نوجوان آئے کہ جی میں نے آپ کو گریپ فروٹ کا جوس پلایا تھا، میں کہ پلایا تھا، میں نے بھی یاد رکھا ہے۔ اب وہ بیٹا اتنا ریچس سورس ہے، اور ریچس سورس آف وائٹامن اینڈ فائبرس، and it contains blood thinners, anticoagulants۔ وہ بیٹا کولیسٹرول جمع نہیں دیتا، اے رب پہ جنہوں نے کیا کہ کوئی نہیں پتر تو میرے بندے تو مکھن بھی کھا، بیف بھی کھا تے نال چکوترا بھی کھا، تو ساری چیزاں جڑیاں برابر ہو جان گیاں۔ تو سم ٹائم آپ بڑی فیٹی ڈائٹ لے لیتے ہو، دین یو ٹیک سٹرس فروٹ، لیمن، چکوترا، سٹرس فروٹ، اورنج، وہ سارا تہاڈا ڈیٹاکس ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی شان نو کس طریقے نال بندے دا مطلب ہے ان رزق پہنچا دینے۔ تو بیٹا یہ سارا رزق ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات ذرا آپ کو کہتا چلا جاؤں گا کہ بیٹا تسی نہ اینے پاگل لوگ ہو، تسی پتہ رزق نو سمجھتے ہو، ایڈے پاگل منڈے ہو تسی نہ روپے نو رزق سمجھتے ہو، تسی ڈالر نو رزق سمجھتے ہو۔ او بیوقوف ہو، جے رب گندم نہ پیدا کرے، جے رب گاجراں، مولیاں، کدو، ٹینڈے نہ پیدا کرے تو تہاڈے ڈالر کی کرن گے؟ پتر جے تسی اشرفیاں بھی تہاڈے کول ہون تو تسی اشرفیاں کھان لگو گے؟ مثلا تسی کہو جی اج مینوں چیزاں نہیں ملیاں بازار تو میں مغل خاندان دا بادشاہ ہاں تو میں اشرفیاں کھا لاں گا۔ پتر اشرفیاں ڈائجسٹ ہون گیا انہوں؟ تو بیٹا روپے، پیسے، اشرفیاں، ڈالر رزق نہیں ہے گا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، پانی ہے رزق، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایپل، یہ پائن ایپل اور کیوی بھی بڑی زبردست چیز ہے۔ آج کل میں چونکہ وہ کہتے ہیں نا، آج کل میں نے یہ سوچا ہارٹ ہیلدی فروٹس، ہاں بندے نو اپنے کام نال غرض ہوندی ہے نا، تو میں فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں کہ کون سے فروٹس ہارٹ ہیلدی ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ جی ہارٹ ہیلدی فروٹ جو ہے نا اس میں سٹرس ہے، ایپل ہے، وہ جو گریپ فروٹ ہے اس میں کیوی ہے، یہ پیران دی ایک بڑی پیڑی عادت ہوندی ہے، انہاں بڑے طریقے نال اپنی گل پیش کر دینے مریضاں نوں تاکہ وہ انہاں نوں ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی بڑے اج کل دے پیر تے ایہو جہے ہی ہوندے نے۔ مینوں خیال آیا وچ کہ کل نوں مینوں کوئی تحفہ ہی نہ مل جائے، تو وہ بہرحال اچھا، میں اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے پاس اسد بھی ہے، یہ حمزہ بھی ہے، میرے پاس اور بھی ہیں، عباس بھی ہے، عدیل بھی ہے، یاسر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ امجد بھی ہے۔ اللہ کے بڑے بندے، میں بڑی اچھی زندگی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو بیٹا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ رزق کیا ہے؟ بیٹا یہ مچھلی رزق ہے، یہ ملک رزق ہے، یہ کاؤ بنائی ہے، یہ رزق ہے، یہ ہے وہ تمہارا رب جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمہیں پالتا ہے۔ تو بیٹا کتنا خوبصورت ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، تو کتنی زبردست پروٹیکشن کے ساتھ دیتا ہے۔ شیخ وہ آپ نے انار کو دیکھا، کمال ہے اس کا جو چھلکا اور کس طرح پروٹیکشن پوری۔ اچھا اسی طرح اللہ جل شانہ نے تمہارے دماغ کو کس میں رکھا؟ اسکل میں، اور بیٹا اس کے ساتھ نا نروز چل رہی ہیں، ہم کہیں گے وائرز چل رہی ہیں۔ اب بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے اس کا کنیکشن، جب یہاں آربٹ رکھا، یہاں ساکٹس رکھے، وہ اسکل میں رکھے، تو اب آئیز دینی تھی۔ تو بیٹا اگر وہ آئیز دے دے نا، آئیز دے دیں
اور پیچھے سے کنیکشن نہ دیں تو کیا ہوگا بیٹا بتاؤ؟ روشنی نہیں آئے گی. تو بیٹا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے کبھی کبھی ایسا بچہ بھی پیدا کرتے ہیں جس کو بیٹا میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں کنجینیٹل بلائنڈنس. کیا معنی ہے جی؟ مادرزاد اندھا. اچھا اس کی آئیز بالکل ٹھیک ہوتی ہیں سارا کچھ، پر پیچھے سے کنیکٹ. اب دیکھو ادھر کتنا اچھا بلب ماشاء اللہ چل رہا ہے. بیٹا یہ بلب بھی ٹھیک ہے، سارے بلب ٹھیک ہیں، آپ اس کے کنیکشن توڑ دو تو بلب تو نہیں ٹوٹتا نا. اب دنیا میں پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، دنیا میں حضور، دنیا میں پوری کائنات میں کوئی ایسا طبیب اور ڈاکٹر نہیں جو کنیکشن دے سکے. اور ایک بڑا امیر آدمی تھا، سیٹ تھا، اس نے نیوکلیئر سینٹریفیوج میں بڑی ہماری مدد کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اس کو معاف فرمائے. اچھا اب اس کے نا بچے وہ ایسے تھے، بلائنڈ تھے، ڈف تھے، ڈم تھے. اس نے دنیا پھری، کہیں سے نہیں ہوتی. بیٹا جو چیز کنجینیٹل کہتے ہیں موروثی، یعنی جو اللہ جل شانہ نے شکم مادر میں ان دا مدرز ایبڈومن وہ نہیں پیدا کی، تو وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ نرو نہیں پیدا کی. بیٹا تساں لگ جاؤ، تساں ابھی عزت مجھے کسی نے بتایا ہے، وہ بھی ابیر بتا رہا تھا، کوئی ہبل جو مائکروسکوپ بنا رہے ہیں اس سے انہوں نے نئی وہ دیکھ لی ہے. آپ نے دیکھے نا، آپ نے وہ اس میں سٹارز تو وہ نظر آ رہے ہیں جس میں لائٹس ہیں، باقی گلیکسیز ہیں. حضرت حیران کن بات ہے. لیکن تسی نہ ایتھے زمین دے اندر اس بندے نو تساں کنیکشن نہیں دے سکتے. اس کو کہتے ہیں بیٹا مادرزاد اندھا. اچھا بیٹا the nerve with the wiring which is deficient is known as optic wiring. That is called optic nerve. کہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ optic nerve. بیٹا what is the name of the nerve? optic nerve. So بیٹا اس بچے دیے نا بیٹا رب نے ساڑھے تے رحمت کی تھی کہ when we were in mother's abdomen سارے آندھی اللہ نے optic nerve بنائی، اسی ایک دوسرے کو تک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کرنے واسطے اور اپنی قدرت بیان کرنے واسطے وہی آپٹک نرو نہیں بنتی بیٹا، اور وہ مادرزاد اندھا ہوتا ہے اور انہوں نے دنیا وچ کوئی چیز انہیں نہیں تکی ہوتی، وہ بلائنڈ ہوتا ہے. تو ان بیٹا یہ ہے وہ رب. اب بتاؤ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ میں بیٹا اگر تم اللہ سے مقابلہ کرو اور اللہ تمہاری جنریشن میں جو بچے پیدا کرے ان میں آپٹک نرو بھی نہ ہو، تم کیا کر لو گے؟ بیٹا میرے پاس ایک ساتھی ہیں جن کے جو برادر ان لا ہیں، ان کو ایک کنجینیٹل موروثی بیماری ہے ایٹ دا ایج آف 38، جو اس کے فادر کو بھی ہے. وہ ہے کہ بیٹا اس کو ایٹیکسیا کہتے ہیں. ایٹیکسیا ہوتا ہے بیٹا کہ اس کی نا تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا ایکولیبریم کو مینٹین نہیں کر سکتا. بیٹا آپ جو اپنا ایکولیبریم مینٹین کرتے ہیں نا، اس کے اندر سیریبیلم جو آپ کا برین ہے نا وہ بھی شامل ہوتا ہے. آپ چل ہی نہیں سکتے. آپ نے دیکھا بیٹا کہ وہ بندہ جو اس کے اوپر چلتا ہے، ہاں وہ بندہ جو اس کے اوپر چلتا ہے وائر کے اوپر، اس کو نا یہ ایکسس مینٹین کرنا آ جاتا ہے. اس کا بیٹا ایکولیبریم خراب ہو جاتا ہے. ان جو مرضی کرو. اچھا دا پرسن از لیونگ ان انگلینڈ، اور مجھے جب بچے نے بتایا تو میں ایک دم میرے اوپر نا تاری ہوا. اب میں نے کہا وہ کچھ کام کرتے ہیں؟ کہتے نہیں وہ کام نہیں کرتے. میں نے کہا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ برٹش سٹیزن ہے، وہیں پیدا ہوئے تھے، تو برٹش جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو لک آفٹر کرتی ہے. تو میرے منہ سے نکلا کہ واقعتاً یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ گیا، لیکن بہرحال کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے. اگر خوبیاں ہیں تو جہاں اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. اٹس اے ویلفیئر اسٹیٹ کہ وہاں پر دیکھو ایک کہ شخص کی جو ٹیکس یہاں پر بھی رہوں گے، یہاں پر بھی ڈسیبلڈ ہے تو وہ اسٹیٹ اس کو لک آفٹر کرتی ہے. یہ ہمارے یہ سنت تھی
جو انہوں نے لے لی اس لیے وہ سکسیسفل ہے۔ پھر جب کافر بھی کسی سنت پر عمل کرے گا تو اس کے بینیفٹس اس کو ملیں گے، آخرت میں نہیں دنیا میں مل جائیں گے۔ بیٹا ہم اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اب ہم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں سود سے۔ یہ جو 4 بینکس ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بینک بھی اس وقت اس کو اپنا جو وفاقی شرعی عدالت نے، اس میں بیٹا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں اکاؤنٹ نہ رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کام نہ کریں، تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الو کے پٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن اور دین کہ جس میں یہ بتایا کہ یہ جنگ ہے، اللہ سے حرب ہے۔ بیٹا میں نے نہیں پڑھا، علماء تشریف فرما ہے کہ جو زنا کرے اللہ سے جنگ، حضرت اس کے بعد لکھا ہے جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس سے اندر دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے باہر نکل آتا ہے، پھر جب توبہ کر لیتا ہے اس ندامت ہوتی ہے تو وہ دوبارہ داخل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے بات میں۔ اچھا بیٹا میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ شرابی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ وہ سلپ ہے، بیڈ کریکٹر ہے، وہ بہت شرماتا ہے، چھپاتا ہے، بات نہیں مانتا، اور تم تو اعلان خدا کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہو۔ یعنی کسی بھی صرف بیٹا 2 ایک چیزیں ہیں جو ایک ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے لانے جنگ ہے حدیث میں، اور قرآن میں یہ ہے کہ وہ بیٹا یہ الو کے پٹھے جو ہیں معذرت کے ساتھ حضرت میں نے نا جب گالیاں دینی شروع کی تو ایک نا بزرگ وہاں بیٹھے تھے، وہ شکر الدیس تھے، انہوں نے کہا بعض نقشبندی بزرگ جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں تو آپ بھی گالیاں دے دیا کریں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، مجھے اپنے انر جذبات کو میں کیسے ایکسپریس کروں، یہ الو کے پٹھے اگر یہ اس طرح چلیں گے تو میں تو اس سے بھی آگے کروں گا، ان کی اولادوں میں کنجینٹل بلائنڈنس ہوگی۔ میں تو یہ تو ہوں کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں، میری ناقابل برداشت ہے کہ یہ بینکس اگر اس کو جو اسلامی وفاقی شرعی عدالت کے خلاف یہ بات کریں تو یہ دیکھیں بیٹا ان کی جرت کیسے ہے، یہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا اپنے اکاؤنٹس بھی ان میں سے اٹھا لو اور اپنے بچوں اپنے لوگوں کو بھی ان سے اٹھا لو، اور یقین جانیے گا کہ یہ بے برکتی آئے گی۔ جو بھی ان میں اپنا اکاؤنٹس کھولے گا، میں نے یہ فتویٰ دینا ہے اور میں نے مفتیان سے ملنا ہے اور میں نے یہ کمپین لگانی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ منحوس لوگ اور یہ اللہ کے دشمن لوگ اور یہ قرآن کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، شریعت کے دشمن، پاکستان کے دشمن جو خدا کے ساتھ ایک پاکستان کو ٹکراتے ہیں، بیٹا وہ جو تمہیں رب کے ساتھ ٹکرا دے وہ بیٹا وہ تمہارا دشمن ہے جو تمہیں رب کے ساتھ ٹکرا دے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بیٹا ان کے اندر اپنا اکاؤنٹس اگر لکھا ہوا ہے تو اکاؤنٹس نکلوا لو، اور اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے نکل۔ اے بندے دے پتر بن جان، بیٹا سانو حکومت دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانو انہاں نو کنگال کر دینا چاہیے، انہاں نو ڈپرائیو کر دینا چاہیے، انہاں نو کہنا چاہیے الو دے پٹھیو تسی رب دے سامنے کھڑے ہو کے تے سانو رب نال ٹکراندے ہو، اسی تانوں جین بھی نہیں دواں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے نہ کہا تھا کہ بیان زیادہ نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ جل شانہ نے نازل کیا اللہ کا امر حکم جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ جو اللہ جل شانہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جب جو رب نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ حرام ہی نہیں ہے، اس سے مجھے غصہ آتا ہے، اس سے مجھے ناگواری آتی ہے، بیٹا لکھا ہوا ہے ابو داؤد میں اٹس اے کلیکشن آف سنس، اٹس اے کلیکشن آف سنس، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ہوتا ذرا سننا
اور the lowest level of sin is, آپ سمجھ گئے، وہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے. بیٹا جس کے اندر اتنا ہیوک ہے، اتنا ڈیزاسٹرس ہے، تو اتنا I will use the term dreadful. So dreadful the statement is. اللہ، اس کے اندر تم الو کے پٹھو، تم کھڑے ہو گئے ہو سود کے خلاف، ہم تمہارے لیے بد دعا بھی کریں گے اور تم سے نفرت بھی کریں گے، اور دیکھنا تمہاری اولادیں بھی جو ہے نا وہ بھی اپاہج پیدا ہوں گی، ہم تمہیں بد دعا دیں گے کیونکہ تم اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں ٹکرا دو. حضرت وہ میرے ایک بڑی قریبی ساتھی تھے، میں نے کہا اس سے بدلہ لے لو. اس نے کہا نہیں، میں اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا. میں نے کہا رحم کرو اس کے اوپر. کہتا ہے اس نے میرے پہ وہ ظلم کیا ہے. میں نے کہا اسے بدلہ لے لو. میں معافی کرتا نہیں، اس نے میرے پہ وہ ظلم کیا ہے اور میری بیوی پہ بھی ظلم کیا ہے، میں اس کو اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا. میں کیا خدا کے بندے کسی مسلمان کو اللہ کے ساتھ ٹکراتے ہو؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کے سامنے ٹکرا دوں گا. پاش پاش ہو جائے گا. یہ تمہیں اللہ کے سامنے ٹکرائیں گے، یہ تمہیں پاش پاش کر دیں گے. تو ان کو ابھی سے ہی کتا بلا کر دو. ہائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ جل شانہ نے اپنا امر نازل کیا ہے، جو اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا ہے، جو اللہ کی احکامات علم وحی سے ہم تک پہنچی ہیں، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے اولئک هم الکافرون. وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. میں تو کچھ تھوڑی بات کی ہے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو. ان کی اولادوں میں کلاش پیدا ہوں گے. تو سود کے خلاف اس طرح کرے کہ ان کی اولادوں میں کلاش پیدا ہوں گے. اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ مریں گے نا تو ان کے چہرے سے اتنی بو آئے گی کہ ان کی اولادیں ان کو دفنانے کی بجائے گٹر میں پھینک دیں گے. اللہ جل شانہ فرما رہے اولئک هم الکافرون. بیٹا آگے بتاؤ. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق کہ جو وحی میں نازل ہو چکا فیصلہ نہ کرے وہ فاسق اور فاجر ہے. وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ. اللہ میں کراہت ہے کفر اور فسق سے والعصیان. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن یفجر. وَنَخْلَعُ ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ ہم ترک کرتے ہیں. مَن یفجر ان بیگس کو جو فساق اور فجار ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. بیٹا میں آگے چلا گیا تھا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اللہ کے نازل کردہ امر کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ظالم ہے. اولئک هم الکافرون. وہ کافر ہے. فاسقون فاسق ہے. چار تھے، چوتھا کیا؟ ظالمون ہو گیا، فاسقون، کافرون، چوتھا بھی ہے. تین ہی ہے نا. تو بیٹا یہ فاسق بھی ہے، ظالم ہے. یہ بیٹا ظالم اس اعتبار سے بھی ہے کہ تمہیں رب سے ٹکرا دیں. بس اتنا آج میرا بیان کافی ہے. ان سے بائیکاٹ کرو، ان سے اپنے اکاؤنٹس نکالو، ان کو تنبیہ کرو، ان کو پیٹھ دکھاؤ، ان کو الو کا پٹھا کہو، ان کو کہو کہ تمہاری اولادوں میں سے نا وہ پیدا ہوں گے کہ جو کنجائنل ڈیڈ بلائنڈنس کے ہوں گے، کہ جن کی قبریں خراب ہوں گی، جن کے گردے نہیں ہوں گے. تم
تمہیں وہ ملیں گے جو ہائیڈروسیل کے ساتھ، وہ بچے ملیں گے جو ہائیڈروسیل کے ساتھ، جن کے دماغوں کے اندر پانی ہوگا اور وہ مریں گے بھی نہیں، تم مار بھی نہیں سکو گے ان کو، تم ان کی اس کو دیکھو گے، تم خدا کی قہر سے بچو، ہمیں بھی بچاؤ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ خبردار، یہ جو بینکس ہیں ان کو جرت کیسے ہے کہ جا کے یہ اپیل کریں؟ ان کے گھروں سے کھانا بھی نہ کھاؤ، جو عزیزوں کا عرب اس جگہ کام کر رہے ہیں ان سے بائک آؤٹ کر دو۔ جو اکاؤنٹس رکھیں آئندہ ان کو کنگال کرو، کلاش کرو، یہ آپ کے پاکستان کو کلاش کر دیں گے۔ یہ آخری چانس ہے اللہ نے آپ کو دیا کہ اس وقت آپ اللہ سے مقابلہ کریں گے تو پھر پاکستان کے لیے قیام مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ سے نہ ٹکراؤ، میں ان کے لیے کچھ زیادہ برا نہیں کہہ رہا، میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں نفرت کے جذبات رکھتا ہوں۔ یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے۔ تو سود سے بچو اور امر بالمعروف کرو، بے عزتی دور کرو اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ زندگی مختصر ہے، ہاں، ایک مشرف سے عبرت پکڑو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے تھے سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک، دم مارو دم۔ جی ہاں، جو تم نے ظلم کیے تھے، اصل میں بات یہ ہے مشرف کہ جو تمہاری سزا اس دنیا میں تمہیں دی نہیں جا سکتی، میں یہ کہتا ہوں اور میرا قلب گواہی کر دیتا ہے اور میرے مراقبے میں میرا اللہ کی طرف سے گائیڈنس سے آتی ہے کہ تم اس قابل، تمہیں جو سزا ہے یہ دنیا متحمل نہیں ہے کہ اس دنیا میں تمہیں وہ سزا دی جائے۔ آدمی کو ایک ہی دفعہ تو پھانسی دی جا سکتی ہے، دوبارہ تو نہیں۔ تمہیں ایم ایل آئی ڈوسز دے دیا کہ جس میں تمہارا جسم پگھل رہا ہے، جاؤ جاؤ اسی میں مبتلا رہو۔ تم نے وہ ظلم کیا ہے اللہ کے ولیوں پر اور اللہ کے دین پر، آج مزہ چکھو، اور جو آگے کا سفر ہے وہ تو عبرتناک ہے۔ اور حضرت میں کلام تو زیادہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کیا ظالموں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے توبہ کی؟ ظالموں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ شرابیوں کو مل جاتی ہے، زانیوں کو مل جاتی ہے، زانی شرابی تو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو عزت بیٹا، اللہ سے ڈرو، خبردار مخلوط تعلیم میں اپنی بیٹی کو داخل کرائے، گھر بٹھا لو، خبردار خبردار۔ الو کے پٹھے کہتے ہیں کہ ہماری شرائط یہ ہے کہ ہم تم وہاں پر کوئی ایجوکیشن، ان نے کہا ہم کیوں کوئی ایجوکیشن کریں، ہم رب کے بندے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کانٹینٹس کیوں پڑھائیں، ہم اپنے کانٹینٹس لکھ رہے ہیں۔ تم دیکھو زمین کے اوپر یہ لوگ موجود ہیں، یہ حجت ہے زمین کے اوپر، دین قابل عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قابل عمل ہے، صحابہ کی شکلیں موجود ہیں۔ جی ہاں، ان کا جو بجٹ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، ان کے مجھے حضرت مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، لباب تشریف لائے، کہ وہ بندہ آرڈنری اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے شاید کہ معاش کی مشکل، اتنے ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ، بریلینٹ، ایکسپیرینس، اور اصل بات ہے اللہ کی گائیڈنس کہ کیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کرو ذرا چھیڑ کے دیکھو، تمہارے پر خچے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے
میں اپنا ذکر کر رہا ہوں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بزدلی نہ دکھاؤ، بہادر بن جاؤ، بےحسی کو دور کرو، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھو. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرا. ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے گا. سب مٹی ہے بیٹا. کلو من علیہا فان. کیا معنی ہے بیٹا؟ ٹیل می ان انگلش واٹ از دا میننگ آف کلو من علیہا فان. اچھا آپ بتائیے، کل آپ نے عربی پڑھ رہے ہیں نا، کلو من سب کچھ علیہا فان، جی فنا ہو جائے گا، سب کچھ ڈیمالش ہو جائے گا، سب کچھ وینش ہو جائے گا. نتھنگ از امورٹل. کوئی یہاں ناگزیر نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. The only thing left behind is یہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، تیرا رب کا نام باقی رہ جائے گا. قیامت کے روز سور پھونکا جائے گا، حاملین عرش فرشتے ختم ہو جائیں گے اور وہ عرش کھڑا رہے گا. بیٹا ایمان لاؤ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب. سمجھو اے ایمان والو کہ جو ایمان لا چکے ہو دوبارہ ایمان لاؤ. یعنی ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر، رسول اللہ پر. آمنو، اے ایمان والے، ایمان والو آمنو. بھئی آپ ایمان والے تو ہیں. او بابا یہ جو تم زبان سے کہتے ہو اس کی تصدیق دل سے بھی کرو. جو تم زبان سے کہتے ہو اس کی تصدیق دل سے بھی کرو. تو بیٹا بس میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم کامیاب زندگی برداشت گزارو. کامیاب زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے ہے. ان کی قدموں سے سارے چشمے محبتوں کے، کامیابیوں کے پھوٹتے ہیں. سارا وزڈم ان کے قدموں تلے ہے. اور بیٹا ان یورپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جو لوگ اس قدر ذہنی طور پر بیمار ہیں کہ ہم جنس پرستی کی طرف اور اس پر آگے بھی ان بیمار ذہنوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ بیٹا ان کے مجھے ڈاکٹر شہجار کہنے لگے کہ میں نے کہا حضرت یہاں پر کہیں گے یہاں پر بھی ڈپریشنز ہیں لیکن جو احوال وہاں پر ہیں، بیٹا یہاں پر ڈپریشن کے ساتھ روشی بھی تو ہے نا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میرے پاس ہزاروں ڈپریشن کے مریض ذکر سے صاف ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہے پتر نہیں گھبرانا، اے اللہ دا فیصلہ سی، اللہ نہ راضی رہنا ہے. دماغ بچ جاتے ہیں. اور امریکہ کے اندر، نیو یارک کے اندر 700 پاگل خانے ہیں اور پنجاب میں 3-4 ہیں. کیا ہے؟ دروشی پڑھنا، صدقہ دینا. تو ایک مذاق اور کرا، چلو دادا دبا جا کے دیکھ بگا لئیے. بہرحال تو بیٹا اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھو. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بیدار. اور ہمت کو
سستی کو دور کرنا ہے بیٹا. 2 وقت کھانے ہیں, 2 کھانوں میں 12 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے. بد نظری سے بچنا ہے, عورت سے بچنا ہے, پورنوگرافی سے بچنا ہے, غلط جگہوں سے بچنا ہے, غلط دوستوں سے بچنا ہے. پھر تمہیں زندگی کا مزہ آئے گا بیٹا. جب تم پاکیزہ ہو جائے گا تو تمہیں دال روٹی کا بڑا مزہ آئے گا. جب تم پاکیزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں اپنی بیویوں سے بہت راحت پہنچے گی. کیوں؟ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, انہوں نے نہیں پہنچتی ایتے منہ مار دینے دینے ادھر کہ بڑیاں بدل دینے دینے. تو آپ جب اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھ کے زندگی گزاریں گے تو بیٹا ایپل میں بھی بڑا مزہ آئے گا, تو روٹی اور گندم کے اندر بھی بڑا مزہ آئے گا. اور اگر خالص پور کی اشیاء مل جائیں تو کیا ہی بات ہے. کہ خالص پور کا دیسی گھی ہو, کیا بات ہے. پھر تو دنیا حضرت دیسی گھی ہو اور ہول ویٹ گرین ہو اور بس تھوڑا جا گڑ ہو اور اس کا پراٹھا ہو تو پوری دنیا اس کے پاس مل گئی اگر اس سے اچھی بیوی ہو. بس اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے بیٹا. اللہ کا قرب, اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کو ہم راضی کر چاہیں. ٹھیک ہے, تو میری باتیں امید ہے آپ تک پہنچ گئی ہیں. تو بیٹا یہ فاسقون ہیں, یہ ظالمون ہیں, یہ کافرون میں سے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے, تہاڈی اوقات کی ہے. میں نے یحییٰ کو بھی دیکھا تھا, میں نے صدر ایوب کو بھی دیکھا تھا, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیکھا تھا, میں نے بہت کچھ دیکھا تھا. میں نے بے نظیر کو بھی دیکھا تھا کہ جس وقت وہ ان کے چیسٹ کو اوپن کیا جا رہا تھا اور ڈیفیبریلیٹر ڈالے جا رہے تھے اور اس کو ریسیسیٹیٹ کیا جا رہا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. تم کوئی خاص لوگ ہو؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشان کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. تماشا آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ جب نہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. یہ جو دنیا کی شائن اور اس کی رونق اور اس کی جو تجھے اس کی جو حرص اور ہوس ہے, اس کی لائٹ, اس کے گلیمر نے تجھے اندھا کر دیا ہے. ورنہ تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں. تو اس لیے ڈرو اللہ سے, اللہ کا مقابلہ نہ کرو, اللہ کا مقابلہ نہ کرو, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. تو بیٹا آج کی گفتگو اتنی رہنے دیجیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہ یہ جو آ گئے ہیں اللہ ان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دے. اس فقیر کی مجلس میں کسی کو ضائع نہ فرمائیے. اللہ جب تیرے بندوں کے پاس کوئی بندے چل کے آ جاتے ہیں تو ان بندوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے اور ان کو نواز دیتا ہے. اللہ ان کو اپنی غیب سے ان کو نواز دے دیجیے, ان کی غفلتوں کو دور فرما دیجیے. ان کے سینوں میں قرآن کی شان اور قرآن کی محبت اور ان کو عاشق قرآن بنا دیجیے. شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. ان پر اپنی رحمت اور برکات کا نزول فرما دیجیے. میرے ان احباب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جزا اللہ عنا محمد اللہ.